لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ جل شانہ کی بے حساب تعریفات کے بعد انگیت درود و سلام سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین کرام، سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں تلاوت کی گئی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سبقت کرنے والے لوگ، ایمان میں قائد کرنے والے لوگ، ہجرت کرنے والے مہاجرین اور انصار، جو لوگ پہلے ایمان لائے، ہجرت بھی کیے، اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین، اخلاص کے ساتھ جنہوں نے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے اجر پا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سابقون الاولین، مہاجرین والانصار، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اخلاص کے ساتھ، ان کے نقش قدم پر جو چلے، قیامت تک کے لیے قرآن کا اعلان ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے تو اللہ فرماتا ہے سب کے لیے ہم نے باغات تیار کیے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس کی طرح ہی گئی۔ اور یہ بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہی انسان ہے، اس کی آخرت سنور جائے، آخرت کامیاب ہو جائے، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے۔ میرے دوست اور بھائی، اس میں مہاجرین اور انصار دونوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔
میں نے آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے بیان کرنے کا عزم و حوصلہ کیا ہے، جس میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر مختصر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ خلافت کی تیسری کڑی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دادی گرامی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی مسلمان، زبیر طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی مسلمان، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی گرامی پہلے ہی سے آپ کے اندر فطری سادگی پائی جاتی تھی۔ کبھی بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی گیت نہیں گایا اور نہ اس کا ارادہ ہی کیا، نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ زنا کے قریب گئے، نہ جوا کھیلا۔ غزے کی کفار کا جو عام طریقہ تھا مکہ کے باشندوں کا، اس سے الگ تھا لگنے کی زندگی۔ میرے دوستوں اور بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے میں نے طاہر ہاتھ سے اپنی شرابہ بھیجی کہ یہ ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کیا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہی وہ صحابہ کرام، یہی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلامی احکام کو دنیا میں نافذ کیا، مشرق و مغرب میں پھیلایا، اسلامی فکر و تہذیب و تمدن اور ثقافت کو عام کیا اور اسلامی منہج کو آگے بڑھایا۔ آج پوری دنیا میں جو بھی اسلام کی روشنی جس انداز میں کہیں بھی پائی جاتی ہے، یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ کہ جب اسلام لے آئے، جیسے کہ مکہ کا ماحول تھا، وہ بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کرتے تھے ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ ایک مستقل باب ہے، ایک مستقل موضوع ہے جو قابل ذکر ہے۔ وہی مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے حکم بن ابی العاص نے رسیوں میں باندھ کر مجھے مارا۔ 30-35 سال کا جوان اسلام لانے کی بنیاد پر ایک مقبول انسان، مالدار، غنی، سیف جس کو کہا جاتا ہے، اسلام لانے کے جرم میں رسیوں میں باندھ کر کے چچا نے مارا اور کہا، اے عثمان، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا سچ ہے، باپ دادا کے دین کا اقرار کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے ہی عزم و حوصلہ کے معنی سے، بڑی ہمت اور جوان مردی و پامردی کی زندگی میں داخل تھی۔ یہ کچھ دیر بعد میں آپ کو بتاؤں گا ان کی ہمت اور بہادری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، حکم بن ابی العاص نے چچا نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کرنا۔ چنانچہ عاجز لا کر کے چچا نے رسی ڈھیلی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر لاحق وقت رہا کرتی تھی کہ ہمارے غریب غلام، روٹی باندھی، کچھ آزاد لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کے اوپر بالمسکر کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے
کون سی ایسی جگہ تلاش کی جائے کہ جہاں جانے کے بعد ہمارا یہ مظلوم طبقہ اطمینان و سکون سے رہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ و وچار کے بعد فرمایا لو خرجتم الى الحبشہ، اگر تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو بہت بہتر، اس لیے تمہارا ایک ایسا بادشاہ ہے جو نیک ہے، ولا یظلم عنده احد، وہاں پر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے کہ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا مشورہ ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے عقد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں. یہ بات عرض کر دینا مناسب ہے کہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، دونوں بیٹوں کے عقد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم. جب ابو لہب کی مسلسل ادارہ ثانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گر رہی، آپ کو تحقیر و تذلیل میں پیچھے پیچھے چلتا اور پتھریں مارتا اور کہتا یہ میرا بھتیجا ہے، چاہے بازار ہو، چاہے آپ راستے ہو، چاہے محفل ہو، یہ پیچھے پیچھے چلتا بولا اس قدر ظلم پر آتا. اس کی بیوی ام جمیل جنگل سے لکڑیاں اور کانٹے دار لکڑیاں لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں ڈالتی کہ ادھر سے محمد بن عبداللہ گزرے گا تو اس کے پاؤں تلے یہ کانٹے چپ جائیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی کی لعنت اور اسی کی مردودیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. برباد ہو، ٹوٹے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد نہ اس کے کام آیا اس کی کمائی نہ اس کا مال. اس کی بیوی جو گٹھلیوں لکڑی کی گٹھلیوں کو اٹھانے والے ہیں اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے گلے میں موم کی رسی ڈالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں تلوے میں کانٹے گاڑنے کے لیے باہر جنگل سے لکڑیاں لاتی. اللہ نے کہا اس کو قیامت کے دن اس کے گردن میں موم کی رسی ڈالے. وہ جائے موم کے کنارے اور اس کو چھوئے تو اس کے چھوٹے چھوٹے کانٹے آپ کے ہاتھیلوں کو پھاڑ دیں. اور پھر جہنم میں جو تیاری ہے. جب اس نے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابوبکر سے مخاطب ہے کہ آپ کا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ قرآن میں اس کے کتاب میں ہماری مذمت آئی ہے مسلم من عصینا ودینہ فلینا وامرہ وبینا. اور دوسرا اشعار کہا کہ محمد کا ہم نے انکار کر دیا، اس کے لائے دین کا انکار کر دیا، ہم نے محمد کی نافرمانی کی. سلسلہ بات تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر کہتے ہیں نہ زبان پر لاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں یہ تو آپ سچ کا وہ شاعر ہے. میرے دوستوں مقصد کیا تھا؟ عتیبہ سے طلاق دلوا دیا ابو لہب نے کہ محمد کی بیٹیوں کا طلاق دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ نبی کو اس سے بھی تکلیف پہنچے گی. خدیجہ تکلیف میں رہے گی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تکلیف دے رہے گی، کسک محسوس کرے گا کہ کیا. اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں رقیہ رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ میں آئی الحمدللہ. اور جب غزوہ بدر کے موقع پر چیچک ان کو نکل آئی اور اسی تکلیف میں مرض مولا کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں لے لیا. ان رشتوں سے آپ کی عزت افزائی ہوئی اور ذوالنورین کا خطاب آپ کو ملا. عثمان غنی ذوالنورین، عثمان ابن عفان ذوالنورین، دو نور والے. پہلے نور رقیہ رضی اللہ عنہ،
دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشمی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ دونوں ایک کے بعد ایک آپ کے ہاتھ میں آئے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور ابو لہب ان کا خاندان، اس کا خاندان معلوم المردود کا منہ لے کر اللہ. میرے دوستوں اور بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت فرما، حبشہ کی طرف ہجرت فرما کے میاں بیوی دونوں اور چار لوگ، اور اس کے پیچھے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں دوسرا قافلہ حبشہ کی طرف. کفار نے پیچھا کیا مگر وہ ناکام واپس آئے. کشتیاں بیڑے جو تھے وہ چھوٹ چکے تھے، کشتیاں چھوٹ چکی تھی اور وہ رواں تھے حبشہ کی طرف. میرے دوستوں بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں کا مالک بنایا تھا. اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آیت اتاری. اور جو مہاجرین تھے حبشہ کی طرف، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا مظلومی کیفیت میں، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بہتری، اور آخرت کا عادت تو بہت ہی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلاسا بھی دیا، ہمت افزائی کی، اور اجر کا وعدہ فرمایا اور تعریف بھی فرمایا. میرے دوستوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہیں کہاں نہیں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ رہ کر کے ان کی ہمت افزائی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا قافلہ ہے کہ عثمان غنی اپنی بیوی کے ساتھ لوط کے بعد پہلا قافلہ ہے کہ عثمان غنی اپنی بیوی کے ساتھ ہے. میرے دوستوں بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت حبشہ کر گئے تو ایک واقعہ پیش آیا. مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی. کفار کا جب کرتا تھا حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کے ارد سب موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى، پڑھتے آخری آیت پڑھتے فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو. تو اتنے غرق تھے سننے میں سورہ نجم کی تلاوت کو، اتنے محو تھے کفار مکہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو آپ کے ساتھ تمام کفار سجدے میں گئے. بعد میں ہوش آیا کہ ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں. اتنے زیادہ تباہ تھے اور استغراق ہوا قرآن کی سننے میں کہ ہم سجدہ کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات بنائی کہ اصل میں لات و عزا اور مناط ثالثۃ اخرى الگ مذکر و انثى ان کا اضافہ قسم کو دیزا. یہ آیات تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لات مناط اور اسی طرح سے فرشتوں کا ذکر آیا. تو جب یہ شرمندہ ہوئے تو کہنے لگے اصل میں تلک الغرائب الاولی وَإِنَّ لَشَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَىٰ. یہ بات بنانے لگے کہ محمد نے تلاوت کی ان آیتوں کی کہ یہ جو ہے دیویاں ہیں، لات و منات عزا لائلہ، یہ ہماری دیویاں ہیں جن کی سفارش خون کی جاتی ہے. جبکہ قرآن کریم کا اسے کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم کا بیان واضح ہے. بہرحال یہی بات اڑی اور حبشہ تک پہنچ گئی کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے. اس میں وہاں سے قافلہ واپس آ گیا. لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، غلط خبر. تو کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ آئے اور مکہ ہی سے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما گئے. اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی. ہر ایک مسئلے میں آپ کے ممد و معاون ثابت رہے اور اٹل رہے. میرے دوست اور بھائی، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مہاجرین انصار جب ایمان کے دل دادا ہوئے تو ایک یہودی کے پاس کنواں تھا جس کا نام تھا بیر نعمان. پانی اس کا میٹھا تھا، پینے کے لائق تھا، بڑا مہنگا بیچتا تھا مسلمانوں کے ہاں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور
مسلمانوں کے ایک ایک ڈول کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پانی پلائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو 35,000 درہم میں خریدا اور آزاد کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ یہ ان کی ان کا جو ہے اقتصادی تعاون ہے مذہب اسلام کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ شریف وقت اور فلانی کون آدمی ہے جو مسجد نبوی سے ملے ہوئی جگہ کو فلاں سے خرید کر اور مسجد کے اندر توسیع کر دے، اس لیے کہ مسجد چھوٹی پڑی ہے مسجد نبوی۔ اللہ کے بندے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خریدیں گے 25,000 دینار درہم خریدا، اور اس کے بعد اس زمین کے ٹکڑے کو خریدنے کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے آئے گا بات آئے کہ بیان آئے گا کہ جب بنوائیوں نے آپ کو قتل کے لیے گھیرا، بہت ہی دلسوز کہانی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے چھت کے بالا خانے سے اعلان کیا، اے لوگوں مسجد نبوی تنگ تھی، تب میں نے اس کو اپنے راس المال یعنی جو موڑی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اس اصل راس المال سے زکوٰۃ سے نہیں صدقات سے نہیں، راس المال سے ہم نے زمین خرید کر توسیع کی تھی۔ آج 2 رکعت نماز پڑھنے سے محروم ہوں، وہ میٹھا پانی جس سے مسلمان محروم تھے میں نے خرید کر آزاد کیا، اور آج میں سمندر کا کھاری پانی پی رہا ہوں، اس میٹھے پانی سے میں جو ہے محروم ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اے لوگ، میں حضور کے زمانے اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، آدھا گھنٹ ہم اللہ کی راہ میں ان کو جو لٹاتے تھے اور ان کو خیرات کرتے تھے۔ آج میری خلافت ہے اور میں وہی کام انجام دیتا ہوں اپنے راس المال سے، اپنے منڈی پیسے سے، تو تم مجھے کہتے ہو اقربا پروری کر رہا ہے۔ اللہ اوپر سے اعلان کیا ایک ایک بات کا، آپ اندازہ اس سے کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وقت آیا، شاہ روم ہرقل نے 9 ہجری میں چڑھائی کا ارادہ کیا کہ ملک عرب کا رخ کرو اور مکہ مدینہ کی ایڈ بجا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے مشورہ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کے بعد تیاری کا حکم دیا۔ جیسے خسرا کہتے ہیں تنگی کا لشکر، غربت اور تنگدستی کا لشکر، بڑی پریشانی، بہت لمبا سفر، اور اس وقت بہت ہی پریشانی سے مسلمان خان پان میں گزر رہے تھے، اور ایسا ماحول آ رہا تھا، کھجور پک رہے تھے، بیٹھ کر سائے میں بیٹھ کر کھانے اور پینے کے ماحول آ رہے تھے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چندہ کا اعلان ہوا، عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر آپ کے قدموں پہ ڈال دیے، مردوں نے اپنے حسب حیثیت ہر ممکن تعاون کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی غزوے کے موقع پر گھر کا پورا سامان لے آئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لا کے قدموں پہ نثار کر دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے 960 اونٹ اور 940 اونٹ اور 60 گھوڑے، ماں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں 960 اونٹ 40 اونٹ۔ آپ تصور کریں ایک بکرے کا خرید کر کے کسی غریب کو دینا ہمارے آپ کے لیے محال ہے، ہمارا اور آپ کے لیے محال ہے کہ ایک بکرے کو خرید کر کسی غریب کو دے دو، قربانی کر دیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور 940 اونٹ اور 60 گھوڑے ساز و سامان کے اور 5.5 کلو سونے کے سکے ایسے لا کے اڑیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پلٹتے جاتے، اٹھا کر دیکھتے جاتے، پلٹتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے۔ آپ ذرا سوچتے تو صحیح کہ کتنی قربانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص شغف قرآن کریم کے حفظ کرنے کا، اور اس کے ساتھ جو محبت تھی، آپ اس کو سمجھ لیں کہ روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر ہو جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. تو قرآن کو سیکھتے تھے، یاد فرماتے تھے، لیکن وہ یاد ہے نہیں جسے ہم لوگ یاد کیے ہیں اللہ مین تعلیم کتاب کو پڑھتے جاؤ بس ختم. جب تک اس آیت پر پورا عمل نہیں ہو جاتا تھا، چاہے 1 سال بیت جائے، اس کو آگے نہیں بڑھاتے تھے کہ ہم نے یاد تو کر لیا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. جب حفظ و عمل دونوں ایک ساتھ ہو جاتا تب آگے بڑھتے، تب قرآن کی دوسری صورتوں کو یاد فرماتے، دوسری آیتوں پر توجہ فرماتے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے تعلق تھا. میرے دوستوں بھائی، آپ سوچے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس شرط سے نوازا تھا، اور انہوں نے قرآن کی تدوین فرما کر ممالک میں، امصار میں، شہروں میں بھیجے، اور اسی جو ہے تحریر کو دنیا آج تلاوت فرما ہے. میرے دوستوں اور بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم، حیا اور شرم میں ضرب المثل مثال بیان کی جاتی تھی. اتنے شرمیلے، اتنے حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ ارحم امتی ابوبکر واشد علی الدین فی الدین عمر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابوبکر، دین کے معاملے میں سخت عمر فاروق، اور فرمایا اشرفا حیا عثمان، اور سب سے زیادہ حیا کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلمہ بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کا علم اور اس کا جو ہے مسئلہ معاذ بن جبل کو زیادہ معلوم ہے. وَأَقْرَوْهَا لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيّ بن کعب، اور قرآن کریم کو سب سے زیادہ اچھے انداز میں پڑھنے والا ابی بن کعب. اور آپ نے فرمایا وعلمہ بالفرائض زید بن ثابت، علم الفرائض میراث ترکہ کی تقسیم کا علم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے. لکل امین و امین هذه الامه عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح. آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک امین ہے، امانت دار ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح. یہ فضائل و خصوصیات آپ نے چند لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائے. وہ صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقام ملا، وہ حیا کا ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حجرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ایسے ہی بے ترتیب لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق نے آواز دی، آپ نے فرمایا یہ اندر آئے. اندر گئے اور کچھ باتیں کی، ضروریات پوری ہوئی، واپس چلے آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے، آواز دی، آپ نے فرمایا اندر آئیے. اندر گئے اور باتیں ہوئی اور ضرورت پوری ہوئی، واپس آ گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آواز دی تو آپ اٹھ کے بیٹھ، کپڑے کو سنبھالا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ. آئے اور ضرورت کی بات کی اور چلے گئے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر آئے، آپ نے کوئی احتیاط نہیں برتی. عثمان جب آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے کو سنبھالا، اور پھر ہم کو بھی تعلیم دی کہ ٹھیک سے بیٹھ رہے. کیا معاملہ ہے؟ بتلایا کہ اے عائشہ سنو، اگر عثمان غنی ہم کو لیٹا ہوا خالی دیکھ لیتے تو اپنی ضرورت کی بات میں کہتے اور خاموشی سے چلے جاتے. حیا اور شرم ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چھیڑنے کا اور مخاطب کرنے آرام کرنے. اس لیے میں الرٹ ہو کے بیٹھ گیا. عثمان آ اور یہ بھی فرمایا لا صحیح من رجل، میں اس آدمی سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں، شرم کھاتے ہیں جس سے فرشتے، کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا، آپ کی عفت و عصمت. اور اتنی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غسل فرماتے، اور آپ کے بیوی کی لوٹی کپڑا لے کر جاتی تو اس سے کہتے کہ وہ پھیر لو، میرے جسم پر تمہاری نظر نہ پڑے، جائز نہیں تمہارے لیے. اتنی حیا، اتنی شرم. میرے دوستوں بھائی، یہ عکس جمیل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے، آپ کی تعلیم کے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حلال و حرام کو سمجھا، جنہوں نے قرآن
کو اچھے انداز میں پڑھنے کو سیکھا اور جنہوں نے اس کی تعلیمات کو عام کیا اور جنہوں نے تہذیب و تمدن اور ثقافت کو عروج بخشا اور اسلامی منہج کو فروغ دیا کہ وہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے صحیح معنی میں عکس جمیل تھے۔ برادران اسلام، آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کوئی پھپتی کسے، کوئی چھیٹا کسی کرے اور آپ حضرات کو لعن طعن ٹھہرائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بدقسمت اور سب سے زیادہ ملعون مردود وہ لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میرے صحابہ میں سے کسی نے اس مشکل وقت میں ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دیا ہے تو آج کا انسان احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ خرچ اس کا اس ایک مد ایک سا جب کے برابر میں اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان خام وہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ میرے دوستوں بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تحمل و برداشت، شجاعت و بہادری، صبر و استقامت، خشیت الہی، خوف خدا، ساری چیزیں بالکل تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین میں پائی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا تو یہ ہوا کہ مکہ کا جائزہ لیا جائے تو ان کا کیا ارادہ ہے صلح سے پہلے، کون جائے گا مکہ؟ عزم و حوصلہ کا پہاڑ عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میں جاؤں گا، مکہ میں جاؤں گا، روزائے مکہ سے ملاقات کروں گا، ان کے عزائم ان کے ارادے معلوم کروں گا اور میں اس کے بعد واپس تشریف لے گئی۔ آنے میں دیر ہو گئی، بات کیا تھی؟ مکہ والوں نے بہت دنوں کے بعد آیا کہ شکایت کے لوگوں نے تو بھائی آئیے چائے پانی چلے، ناشتہ چلے، اسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، کسی نے افواہ اڑا دی، عثمان کہاں کر لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام اس وقت کا فرمایا کہ صحابہ کرام تشریف فرما ہوئی، بلایا میٹنگ کی طرف بھی، اور میٹنگ طلب کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہاتھ ہمارا داہنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور اسی ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک عثمان غنی کے ناحق خون کا ناحق کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ ایک درس کے نیچے بیعت ہو گئی اور اس کے بعد یہ پتہ چلا عثمان غنی سلامت ہے، آپ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہیں کی اور اپنے دست مبارک کو بتلایا کہ عثمان غنی کا ہاتھ سمجھ لیا اور اسی پر آج بیعت ہوگی کہ عثمان گویا کہ ہم عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا کیا یہ معاملہ کم ہے کہ جب بلوائیوں نے گھر کو گھیرا اور مطالبہ کیا کہ اپنا عہدہ ترک کر دو، خلافت چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اے عثمان اللہ تم کو قمیص پہنائے گا، اس قمیص کو نکالنے کے لیے لوگ کہیں گے یہ قمیص اتار کے پھینک دو، لیکن تم اتارنا نہیں، قمیص نہیں اتارنا، اشارہ ہے کہ خلافت آپ کو ملے گی اللہ کی طرف سے، اس خلافت کو چھوڑنے کے لیے، اس وعدہ کو ترک کرنے کے لیے آپ پر دباؤ پڑے گا، لیکن آپ بالکل اس کو نکالیے گا نہیں۔ چنانچہ آپ کے علم و گزاری نے یہاں تک آپ کو پہنچایا کہ آپ کو جامع شہادت نوش کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے جس میں عزم و حوصلہ ہو، جس میں بہادری ہو، جس میں شرم و حیا ہو اور جس میں قرآن کی تلاوت اور اس سے محبت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر اور فرمان پر مر مٹنے کی جو ہے تعلیم پائی جاتی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کے نقوشِ قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اور جن لوگوں نے ان لوگوں کی پیروی کی وہ صحابہ کرام اخلاص کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی ہوئے، ہم بھی اتباع سنت اور اتباع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے جو ہے وہ بنے۔
حفاظت گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی ملی ہے تو اسلام پر اللہ زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے درخواست کی ہے نہیں کی ہے ان سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے اللہ اپنے قبروں کو نور سے معمور فرما۔ تمام موحدین موحدات کو اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں روشنی فرما، ان کے لیے بخشش کا سامان فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو گئے ہوئے اور موجودہ تمام امت مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔